السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سالہ بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا، مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا یہ 10 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگ جاتی ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی آپ کو تو معلوم ہے اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بھی بہت غریب ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں۔ یہ کم بخت سکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے سکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سا سمجھایا اور چل دیا، اور ایک دن صبح سبزی منڈی میں کوئی سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑ گئی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے، اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے ہیں تو ان میں سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی ہے تو وہ بچہ فوراً اسے اٹھا کر جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ چکر کیا ہے۔ میں نے اس بچے کو چوری فالو کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر ایک اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار زندگی میں نے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکا دے دیا۔ ننھا دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی اور وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہو گیا اور دکاندار کو پیسے دے کر دکان اپنا بیگ اٹھا لیا اور بنا کچھ کہے سکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ سکول گیا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کر دیا، یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے، سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں کہ ڈر سے سکول ٹائم پر آ جائے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی پیغام دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگ جاتا ہے۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لے لیا اور گھر کی طرف چل دیا تھا۔ گھر جا کر معلوم ہوا میں جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو میں بھول ہی گیا ہوں۔ حسب معمول بچے نے سکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کی کہ منڈی ٹائم پر ہر حالت میں پہنچ جائے، جس پر مجھے مثبت جواب ملا۔ سورج نکلا اور بچے کا سکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا سکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ کہنے میں یہ چل پڑی، آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں بالکل بھی خیر نہیں ہوگی، چھوڑوں گی نہیں اسے آج۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لی تھیں اور ننھی دکان والے کو چھپ کر دیکھنے لگے تھے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینے پڑیں اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا تھا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھیں۔ میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت زیادہ ظلم کر دیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول چلا گیا تھا۔
حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے تھے، استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے فوراً اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا، یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے کے لیے کوئی بھی نیا سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ میں نے بچے سے سوال کر دیا اور بچے نے جواب دیا، میرے اور استاد کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دوں گا۔ جب سلائی کے پیسے پورے ہو جائیں گے تب میں اسے اپنی ماں کو لا کر دوں گا۔ استاد اور میں یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے کہ ابھی اس معصوم کو اور منڈی جانا پڑے گا اور لوگوں سے دھکے کھانے پڑیں گے اور ننھی سی دکان لگانی پڑے گی۔ آخر کب تک غریبوں کے بچے ننھی دکانیں لگاتے رہیں گے؟ آخر کب تک